السلام علیکم۔ میں نے رات ایک ویڈیو دیکھی جب غزہ ہسپتال پر اسرائیلی بلاسٹنگ ہوئی تو جہاں بچے کھیل رہے تھے جن کے ماں باپ شہید ہو گئے تھے اور ان کو ڈاکٹرز دوسرا عملہ ان کی انٹرٹینمنٹ کروا رہا تھا، تو اوپر سے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری بھی شہادت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، تو ایک بچہ ان میں سے بچ گیا تھا۔ وہ بچنے والے بچے کی رات میں نے ویڈیو دیکھی ہے، یقین جانے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی، میں بلک بلک کے رویا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستانی ہوں، پاکستان سے بھی، پوری امت مسلمہ سے بھی، اگر آپ مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں اور آپ نے حق سچ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، آخری نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اپنے ایمان پہ یقین رکھتے ہیں، تو جو آپ کی حلق سے ایک لقمہ نیچے اتر رہا ہے نا، خدا کی قسم وہ آپ کے اوپر حرام ہے، وہ آپ کے اندر ایسے جا رہا ہے جیسے ایک بڑا کانٹا آپ کے حلق میں چبھ رہا۔ اگر آپ کے مسلمان ہیں، اگر آپ کے اندر کچھ غیرت باقی ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین کے اندر ایسے کٹ رہے ہیں جیسے ہم قربانی پہ جانور کاٹتے ہیں، ایسے کٹ رہے ہیں، کیا ہم اتنے مردار ہو گئے ہیں؟ کیا ہم اتنے بے ضمیر ہو گئے ہیں؟ کیا ہماری پاور، ہماری قوت اتنی ختم ہو گئی ہے کہ ہم ایک نقشے کے اوپر جو نظر آنے والا ملک نہیں ہے، جس کی نظر جو ہم نقشہ دیکھیں تو ہمیں شاید خورد بین لگا کے اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ ملک کس نقشے پہ کس جگہ پہ ہے، ہم اس کے ہاتھوں ایسے ذلیل ہو رہے ہیں، ایسے ذلیل ہو رہے ہیں جیسے اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، جیسے اس دنیا کا خدا وہی ہے۔ بھائی کچھ تو شرم کر جاؤ، کچھ تو غیرت کر جاؤ، کچھ اپنی غیرت ابھارو۔ یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ایک بات ہم سمجھتے ہیں کہ صدق رسول اللہ، جو رسول نے کہا وہ سچ ہو رہا ہے۔ عربوں یہ آپ کے لیے المیہ ہے، عربوں یہ آپ کے لیے یہ آپ کو ایک وہ چیز دکھائی جا رہی ہے جو کہی گئی ہے کہ عربوں کے سینے میں جو خنجر گھونپا گیا ہے، عربوں کے جو سینے میں خنجر گاڑا گیا ہے، ہر امت پہ کوئی نہ کوئی عذاب آیا ہے، پچھلی امتوں پہ عذاب آیا ہے، پچھلی امتوں پہ کیا آیا ہے؟ عذاب آیا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس امت کے جو گناہ ہیں، جو آخری نبی کی امت کے گناہ ہیں، ان پہ عذاب کس شکل میں دینا ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ سے جو عذاب، یہودیوں کے ہاتھ سے عذاب دیا جائے گا، اور خاص طور پر عربوں کو عذاب جو ہوگا وہ یہودیوں کے ہاتھ سے ہوگا۔ او بھائی آج نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ آج نہیں کچھ کرو گے تو کب کچھ کرو گے؟ دیکھیں جو کام مسلمانوں کو کرنے چاہیے تھے وہ یہودی کر رہے ہیں۔ یہودی ہر ٹائم جنگ کے لیے تیار، ہر ٹائم اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے۔ یہی کام مسلمانوں کا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ ہر ٹائم جنگ کی تیاری میں رہتے، جہاد کی تیاری میں رہتے۔ جہاد کے بارے میں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، عبادت کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہمارے اندر جہاد کی لگن نہیں ہے، جہاد کا جذبہ نہیں ہے، جب تک ہم جہاد کے بارے میں وہ محبت، وہ جوش، وہ جنون نہیں رکھتے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ سب بے فائدہ، بیکار ہیں، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ میں یہی چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہودی اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی کوئی بھی آدمی ہو، عورت ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، جب وہ 18 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر فوجی ٹریننگ لازم ہے، ہر فرد کے اوپر۔ عورت کے لیے 24 مہینے اور مرد کے لیے 32 مہینے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ان کی عسکری قیادت دیکھ لیں، ان کے فوج کے اوپر خرچہ دیکھ لیں کہ وہ فوج جو جتنا اس کا بجٹ وہ فوج کے اوپر لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں ہماری پوری دنیا کا اتنا بجٹ نہیں ہے جتنا وہ اپنی فوج کے اوپر بجٹ لگا رہے ہیں، جتنی ان کو امریکہ امداد دے رہا ہے، جو ان کو امریکہ ان کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے۔ یعنی کہ یہود نصارہ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان نشہ کر کے سو رہے ہیں، مسلمان شرابیں پی کے سو رہے ہیں، مسلمان عیاشی کر کے سو رہے ہیں۔ کیا چل رہا ہے؟ کعبہ کی کمائی سے شرابیں پی جا رہی ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ ارے آپ کے تیل کے کنویں ہیں، کیا آگ لگا دیں ان کنووں کے اندر، دھماکے کر دیں ان کنووں کے اندر؟ کیا کرنا ہے آپ ان کے اپنے اس دولت کا، اس شہرت کا، جب آپ کے ناک کے نیچے جا کے وہ آپ کی عزتوں کو
آپ کی عورتوں کو، آپ کے بچوں کو وہ ذبح کر رہے ہیں، وہ آپ کی نسل کشی کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی باری نہیں آئے گی؟ انہوں نے صرف اسی تک محدود رہنا ہے. انہوں نے یہ سارے خالی علاقے کرانے ہیں. یہ صرف فلسطین نہیں ہے، یہ فلسطین جائے گا آپ کے ہاتھ سے، اردن جائے گا آپ کے ہاتھ سے، سیریا جائے گا آپ کے ہاتھ سے، شام، عراق، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ سے ترکی بھی جائے گا. ترکی والوں آپ بھی سن لو، آپ بھی جائیں گے. حتیٰ کہ سعودی عرب کا بھی علاقہ مدینہ تک وہ آپ سے چھین لیں گے. کب روکو گے بھائی ان کو؟ کب روکو گے ان کو؟ وہ اتنی جاہریت کر رہے ہیں اور آپ کا مذاق اور طنز اڑا رہے ہیں. بمباری خود کرتے ہیں، دھماکے خود کرتے ہیں، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو اس سے واسطہ ہی نہیں ہے. دیکھیں، جو بندہ ہسپتال جہاں پہلے ہی بیچارگی کا ایک کم قیامت بنی ہوئی ہے، ایک برپا قیامت کا سما بنا ہوا ہے کہ پہلے ہی بیچارے جو بچے ہیں وہ بیچارے پتہ نہیں کن دھماکوں سے بچ کے اس ہسپتال کے اندر پناہ گزیر ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی ہسپتال کو نشانہ بنایا. 500 سے زیادہ وہاں پہ آپ کے شہید ہوئے ہیں، 500 سے زیادہ. اور ایک بچہ بچنے والا، اگر آپ کی اس کی ویڈیو دیکھ لیں تو خدا کی قسم آپ یا تو مسلمانی چھوڑ دیں یا اس ایمان سے پھر جائیں. اگر آپ کی اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کا ایمان نہ لرزے، آپ کے اندر جذبہ نہ آئے. وہ بچہ کیا ہے، اس کی کانپیں ایسے، اس کی ٹانگیں ایسے تھر تھر کانپ رہی ہیں. اور جب اس کو ڈاکٹر دلاسا دے رہا ہے تو خدا کی قسم جب اس کی گود میں ہے تو وہ پھوٹ کر رونے لگا. وہ خدا کا خوف کرو. آج نہیں تو کب جاگو گے؟ آج نہیں تو کیا؟ جب آپ مٹ جائیں گے اس دنیا سے، جب آپ کا نقشہ مٹ جائے گا اس دنیا سے، تب جاگو گے. جا کے کیا کرنا ہے اس زندگی کا؟ کیا کرنا ہے اس زندگی سے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا تھا؟ ہم نے کلمہ کس لیے پڑھا تھا؟ کیا اسلام ایسے پھیل گیا؟ کیا اسلام ایسے ہی پھیلا ہے؟ ایسے سو کے، ایسے عیاشیاں کر کے، ایسے اپنے ملکوں کو لوٹ پھوٹ کر کے ایسے نہیں پھیلا. اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام جہاز سے پھیلا ہے. اسلام کوئی آپ کی یہ پلیٹ میں رکھی ہوئی وہ کھیر نہیں ہے جو آپ کو مل گئی ہے، وہ کھانا نہیں ہے جو آپ کو مل گیا ہے. اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، بڑی محنتیں ہیں. آج بھی ہمیں اس قربانیوں کی ضرورت ہے. آج بھی ہمیں اس قربانیوں اور اسی جذبے کے ساتھ ہمیں جینا چاہیے جو جذبہ ہمارے پہلے. دیکھیں میری بات سنیں، ترکی پہ آ جاتا ہوں. آپ سیریزیں بنا رہے ہیں، آپ ہر اس کریکٹر پہ سیریز بناتے ہیں جس نے بے شمار فتوحات کی ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ کی سیریزوں پہ لعنت ایسی. کیا کرنا ہے اپنے سیریزوں کا؟ آپ کی ناک کے نیچے وہ آپ کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. اس سیریزوں میں تو آپ کو ہمیں یہی سبق دکھا رہے ہیں نا. ہم نے سب ڈرامے چھوڑ کے آپ کی سیریزیں دیکھتے ہیں. آپ کی سیریزوں کو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ترکی کو کوئی نہ کوئی اسلامک پہ ایسے پوائنٹ کھڑے کر رہا ہے جس پہ انسان کا جذبہ جاگ جاتا ہے. وہ ہمارے جذبے کا کیا کرنا ہے؟ آپ کا جذبہ تو سویا پڑا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہودی کیا کر رہے ہیں آپ کے اوپر؟ یہود نے آپ کو ویسے مٹھی میں بند کر لیا ہے، ایسے مٹھی میں. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں چلے جائیں تو پوری دنیا کے اوپر یہود کا کنٹرول ہے. انہوں نے پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی، آپ کا کوئی بھی سافٹ ویئر، کوئی بھی انٹرنیٹ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسی چیز اٹھا لیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اس کا سافٹ ویئر پیچھے جا کے دیکھیں گے تو اسرائیلی ہوگا، امریکہ ہوگا. ارے وہ آپ کو ایسے سن رہے ہیں اس دنیا کے اوپر، آپ کی پوری سیاست کو، پوری عسکریت کو، پوری سویلین کو، جو آپ کے اہم معاملات ہوتے ہیں ان کو ایسے سنتے ہیں. اللہ نعوذ باللہ، یا اللہ معاف کرنا، جیسے فرشتے پہ سن رہے ہیں. وہ آپ کو ایسے کنٹرول کیے ہوئے ہیں. انہوں نے آپ کے جسم کے اوپر اپنا ہی ماس چڑھا دیا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں اس ملک، اس دنیا کے اندر؟ کیا آپ کے اندر تعلیم نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس دنیا کے اندر آ کے اس دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کو نہیں سیکھا؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ سوائے اپنے مفادات کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کچھ نہیں کر سکتے. عوام آپ کے چہروں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمارے لیڈر کب اٹھیں گے، ہمارے لیڈر کب جاگیں گے، ہمارے لیڈروں کے اندر غیرت کب آئے گی. کیا بیانات سے کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا بیانات سے وہ جو 500 لاشیں اسپتال میں گری ہیں وہ واپس آ سکتی ہیں؟ کیا بیانات سے جو ملبے کے تل نیچے وہ بچے، وہ عورتیں وہ دب گئے ہیں، جو نیچے بے سر و سامان پڑے ہیں، جن کی لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، وہ واپس آ سکتے ہیں؟ کیا بیانات سے، آپ کے بیانات خالی کھوکھلو بیانات سے اسرائیل کی جو جہریت اور جو ظالمانہ ان کا
وہ ظالمانہ حملے ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں؟ کیا آپ کے بیانات وہ بدلہ لے سکتے ہیں جو بدلہ انہوں نے جو ان مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے؟ کیا آپ کے بیانات ان سب چیزوں کو واپس لا سکتے ہیں؟ ارے ایک وہ دور بھی دیکھو نا، جب کہا گیا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرے دور میں اگر ایک کتا بھی افراسیاب کے کنارے پہ پیاسا مر گیا نا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ابے اس وقت تو ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اب تو 57 ممالک 57 لیڈرز اس دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ کدھر ہیں آج وہ؟ کیا بیت المقدس کی ذمہ داری صرف فلسطین کی ہے؟ کیا قبلہ اول کی ذمہ داری صرف فلسطین کی ہے؟ ارے یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے یہاں 1,24,000 پیغمبر اترے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ یہ وہ جگہ ہے۔ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی ذمہ داری فلسطین نے تو نہیں لی، حماس کی تو نہیں ہے۔ حماس کو تو پتا تھا کہ دنیا مسلم ممالک پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، ان کو تو پتا تھا کہ اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی کے سر پہ تو آنی ہے نا۔ آج اگر ہم نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ ارے صحیح معنی میں اگر کوئی مسلمان پیدا ہو رہا ہے تو میں کہتا ہوں وہ فلسطین کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اگر میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، دیکھیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی زبانوں پر بھی جب وہ زخمی ہوتے ہیں، جب وہ شہید ہوتے ہیں یا ان کے ورثان شہید ہوتے ہیں تو ان کی زبانوں پر کیا آ رہا ہے؟ قرآن پاک وہ پڑھ رہے ہیں بھائی، قرآن پاک وہ پڑھ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کر جاؤ، آج نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ آج نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ اب اس وقت جاگو گے جب، ابھی یہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ کی نظروں کے سامنے وہ آپ کی عزتوں کو کھا گئے، وہ تو وہ کر رہے ہیں۔ 1948 کے اندر یہ چھوٹی سی بستی آپ کے سینے کے اندر لگائی گئی تھی، جیسے ہم چھوٹا پودا لگاتے ہیں۔ آج وہ پودا ایسے خاردار کانٹے لے کے ابھرا ہے کہ آپ کے سارے مسلم ممالک کے سینوں کے اندر وہ گھونپ رہا ہے وہ اپنے کانٹے، اور ہم بیٹھے ہیں۔ وہ بھائی ہم نے جہاد کرنا ہے، ہمارا مقصد جہاد ہے، ہم آئے جہاد کے لیے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ہمارا مقصد اور کچھ نہیں ہے۔ مسلمان پیدا ہوا جہاد کے لیے پیدا ہوا ہے، بھائی جہاد کرو۔ جہاد کیا مطلب ہے؟ ہم شہادت سے ڈرتے ہیں؟ کیا شہادت کا بھی مسلمان ڈر رکھتا ہے؟ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے جس میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وقت آئے گا کہ یہودیوں کا دعویٰ ہوگا مسلمانوں کے اوپر۔ صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ اس وقت کیا مسلمان کی تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوگی، تعداد مسلمانوں کی بہت زیادہ ہوگی۔ کیونکہ صحابہ کرام کے لیے تو وہ بات بالکل عجیب تھی کہ انہوں نے تو 313 کے مقابلے میں ہزاروں کے ساتھ جنگیں کی ہیں۔ وہ تو سوچ میں پڑ گئے کہ تعداد بھی مسلمانوں کی زیادہ ہوگی، پھر بھی غلبہ غیر مسلم کا ہوگا۔ وہ بھائی کو خدا کا خوف کر جاؤ۔ آج اس مسلم امہ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اس مسلمت امہ کو بیانیے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کر دکھانے کی ضرورت ہے۔ آج اس مسلمت امہ کو ایک چھوٹے سے شر سے، فتنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بیانیہ نہیں چاہیے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ شہادت آ جائے گی نا، اس سے بڑا رتبہ کیا ہے؟ ہم مسلمان کس لیے ہوئے ہیں؟ ہم نے اللہ کا نبی کا کلمہ کس لیے پڑھا ہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر یقین کیوں لے کے آئے ہیں؟ کہ ہمیں اس کے بدلے آخرت میں جنت ملے گی۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اس دنیا میں کیا محنت کرنی پڑے گی؟ نماز پڑھو، گناہ کم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اپنی زندگی کو ایسے جیو جیسے ایک مسلمان جیتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا اس کے مطابق جیو۔ ہمیں تو یہی اسی لیے ہم مسلمان ہوئے ہیں نا۔ ہم غیر مسلم بھی تو ہو سکتے تھے، غیر مسلم کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے، اس کے لیے تو ساری فیسلٹیز ہیں، وہ چاہے جو گناہ کرے، جو کچھ کرے، اس کو آزادی ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کس لیے ہوئے؟ کہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں، ہم اپنے جو ہمارا نفس ہے اس کو کنٹرول کر سکیں، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ اس کا نفس ہے۔ اس سے کوئی گناہ بناتا ہے ہماری لذتیں، ہم نے اپنی لذتوں کو کم کیا، ہم نے ہر چیز کے اوپر جو ہمیں لگتا تھا کہ دنیا میں یہ مزہ دے گی، اس کو ہم نے اس لیے چھوڑا کہ ہمیں جنت ملے گی۔ تو بھائی یہاں تو سیدھے آپ کو جنت مل رہی ہے اگر شہید ہو جاتے ہیں تو۔ سیدھا آپ کہاں جائیں گے؟ جنت کے اندر۔ شہید کے اندر حساب ہی نہیں ہے، باقی تو ساری چیزوں کا حساب ہو جائے گا، باقی تو ہر بندہ حساب
کتاب دے گا. جو شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرتا ہے، اس کو تو جانا ہی جنت میں ہے بھائی. تو ہم مسلمان پیدا ہی مسلمان کلمہ ہم نے پڑھا ہی اسی لیے ہے، تو پھر ہم اس بات ڈرتے کس لیے ہیں؟ ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ ہم خوف کس بات کا کھا رہے ہیں؟ تو سیدھی بات کریں نا بھائی، سیدھا جائیں، چھوڑیں اس بات کو، بیانی کو چھوڑیں. وہ بچے وہ عورتیں وہ مرد وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. خودداراؤں کو اپنی طرف نہ دیکھنے دیں، اور ان کی ایسی مدد کریں، ایسی ہیلپ کریں کہ ان یہودیوں کی روح کانپ جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان وہی مسلمان ہیں جو جب ملازگرت کی جنگ 1071 کے اندر 2 لاکھ فوج نے 20 لاکھ فوج کو ملیا میٹ کر دیا اور انہوں نے جنگ فتح کی. یہ وہی مسلمان ہے جو 313 کے بدلے میں ہزاروں کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا. یہ وہی مسلمان ہے. آپ ان کو ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ مسلمان کم نہیں ہے. کہ مسلمان کو مذہب تھوڑی ہے. آپ سے کون کہتا ہے مسلمان؟ اسلام تو حقیقت ہے. اس کو مذہب کہنے والا میں نہیں مانتا کہ مذہب کہتے ہیں. یہ تو حقیقت ہے. اسلام ایک حقیقت ہے، باقی سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے. صرف ایک اسلام اور مسلمان ایسی چیز ہے جو حقیقت ہے. حقیقت سے بھاگتے کیوں ہیں بھائی آپ؟ حقیقت کے سامنا کریں، ڈٹ کے سامنا کریں. 1.5 ارب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف، آپ کو سوچ رہے ہیں آپ کی طرف کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، آپ کیا سوچنے والے ہیں. وہ صحیح سن لیتے ہیں کہ فلاں صدر نے یہ بیانیہ دے دیا، چل جی ٹھیک ہے. فلاں نے یہ بیانیہ دے دیا، چل جی ٹھیک ہے. انہوں نے پھر بمباری کر دی، انہوں نے پھر میزائل داغ دی، انہوں نے پھر بلڈنگیں گرا دی، بلڈنگوں بلبہ کے نیچے پھر جانیں دب گئیں، بچے دب گئے. یار اتنے معصوم بچے. ابھی میں نے ایک ویڈیو اور بھی دیکھی تھی کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر لوتھڑا، لوتھڑا ایک، وہ ایسے ڈاکٹر کے ہاتھ کے اوپر تھا. یار قربان جاؤں میں ان کے جذبے کو، فلسطینیوں کی ہمت کو، ان کی بہادری کو. خدا کی قسم ان جیسا جگرا میں کہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا دلیر، شیر، جانور جو بھی ہوگا، فلسطینیوں جیسا جگرا نہیں رکھ سکتا. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ چھوڑ دیں بیانیوں کو. وہ لٹتی عزتیں دیکھیں، وہ بلکتے بچے دیکھیں. وہ ان کی مدد بیانیے سے نہیں ہوگی، کچھ کر دکھانے سے ہوگی.